میں نے دیکھ لیا خود کو دوبارہ سے جیتے ہوئے ابتہاج کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں ٹکایا نوٹ سے بولا۔ جب سالار درانی میرے پاس آیا مجھے بتایا کہ میری بیٹی اس کے پاس ہے، میں جو مردہ وجود تھا، میرے احساسات مر چکے تھے، میں یہ بات سنتے ہی ایک بار پھر سے جی اٹھا۔ انوت، تم مجھے ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز ہو گئی ہو۔ اس لیے نہیں کہ تم میری بیٹی تھی، بلکہ اس لیے کہ تم میری یک طرفہ محبت کی نشانی تھی، جو آلین کیانی کے پیٹ میں پلتی رہی۔ محبوب سے وابستہ ہر چیز، ہر رشتے سے محبت ہوتی ہے، اور ابتہاج شاہ کو اپنی محبت کی واحد نشانی انوت شاہ سے بے تحاشا محبت ہے۔ انوت، جب آپ نے مجھ سے کہا نا کہ میں چلا جاؤں، اس روز میں پھر سے مر گیا۔ ابتہاج شاہ اپنے دامن کو انوت کے سامنے پھیلائے بولا۔ دیکھو میرے پاس کیا ہے، نہ محبت، نہ دوست، نہ مخلص بیوی، نہ اولاد، سب کچھ آلین کیانی کے پاس ہے، میرا سب کچھ اس کے پاس ہے۔ مجھے ان چیزوں نے کمزور نہیں بنایا انوت، میں مضبوط ہو گیا ہوں، کیونکہ آلین کو اور آپ کو، اب التفات کو کھونے کے بعد میرے پاس اب کچھ کھونے کو نہیں بچا۔ ابتہاج نے انوت کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ آنسو انسان کو کمزور بناتے ہیں انوت، اگر کوئی فیصلہ لیا ہے تو اس فیصلے پر قائم رہنا سیکھو۔ یہ آنسو تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ تم خود پر غور کرو، تم کیا تھی انوت، تم کیا بن چکی ہو۔ ہم جس چیز کو کھونے سے ڈرتے ہیں نا، جب وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی انوت اب رشتوں کو کھونے کے خوف سے اپنے آپ کو قید نہ کرے، اپنی خوشیوں کا گلا نہ گھونٹے۔ آپ اڑنے کے لیے بنی ہو انوت، اونچی اڑان بھرنا سیکھا ہے تو سب کچھ کھو کر بھی خوش رہنے کا ہنر سیکھو۔ یہ کہتے ہی ابتہاج شاہ وہاں سے چلا گیا اور انوت کے لیے سوچوں کے کئی درواہ کر دیے۔ آلین کیانی آج کافی دنوں بعد گھر سے نکلی، پنک قمیض اور وائٹ پلین پینٹ ٹراؤزر پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ ابتہاج شاہ کے بنگلو پہنچی۔ وہ جیسے جیسے قدم بڑھا رہی تھی، پرانی یادیں کسی ناگ کی طرح اسے ڈسنے لگی۔ کیا کام ہے بی بی؟ گارڈ نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ آلین کافی بدمزہ ہوئی۔ وہ جانتی تھی ابتہاج شاہ کی ریاست میں داخل ہونے کے لیے اسے اجازت نامہ درکار ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے انوت کا نمبر ملایا، مگر کال کٹ دی گئی۔ اس نے وائس میسج کیا، انوت میں گیٹ پر ہوں، پلیز اس گارڈ کو بولو مجھے اندر آنے دیا جائے۔ انوت جو کہ ابتہاج کے پاس بیٹھی کھیلنے میں مصروف تھی، آلین کا میسج سن کر وہ زوردار قہقہ لگانے لگی۔ ابتہاج شاہ نے اتنے دیکھا، دل سے اپنی بیٹی ناولس بیٹی کی صدا خوشیوں کی دعا نکلی۔ میں ماما کو لے کر آتی ہوں، اس نے ابتہاج سے کہا اور آلین کو لے کر اندر پہنچی۔ آلین بہت غصے میں تھی۔ اللہ پوچھے شاہ سائیں سے اس عوام کی خدمت کے لیے اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں یا پھر اپنی خدمت کروانے کے لیے؟ تم نے دیکھا کیسے اس کے گارڈز مجھے بغیر پرمیشن نہیں آنے دیتے؟ ایک کہتا تم پرائم منسٹر بھی ہوتی تو شاہ سائیں کی اجازت کے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ آج یہ کہتا کہ تم انجلینا جولی سے بھی بڑی سیلیبریٹی بن جاؤ، اپنے شاہ سائیں بغیر پرمیشن کے نہیں ملیں گے؟ لائک سیریسلی؟ شاہ سائیں نہ ہوئے رائل فیملی کے کنگ ہوئے، بلکہ اتنا غرور تو رائل فیملی میں بھی نہیں ہے جتنا شاہ سائیں میں ہے۔ آلین بول رہی تھی غصے سے، اس کے نتنے پھول گئے۔ انوت اس کی بات سن کر اپنی ہنسی دباتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ لائک سیریسلی آلی؟ میرے گارڈز کو تم جو اتنا غرور سے کہتی ہو کہ اس ملک کی مشہور سیاستدان ہوں میں، وہ کسی زمرے میں آتا ہے؟ اینڈ یس، ان کو یقین نہیں ہوتا کیونکہ تم چلتی پھرتی ماڈل ہو، سیاستدان تو لگتی ہی نہیں۔ اسمبلی چارٹر میں بیٹھ کر 2-3 سیاسی داؤ پیچ کھیل کر تمہیں رہتا تم بڑی توپ چیز بن گئی۔ جو خود کو کچھ سمجھتے ہیں نا، وہ در حقیقت کچھ نہیں ہوتے۔ قصور میرے ورکرز کا بھی نہیں۔ دوپٹہ تمہارے سر کیا گلے سے بھی غائب ہے، تم کہیں بھی ملکی سیاستدان نہیں لگ رہی۔ ابتہاج شاہ نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ اس کی بات سن کر انوت کا قہقہہ گونجا اور آلین کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ آلین نے وہیں پاس پڑے واز کو اٹھا کر ابتہاج کی طرف پھینکا، جسے بر وقت ابتہاج نے کچھ کر لیا۔ بیڈ شاٹ۔ ابتہاج نے واز ہاتھ میں پکڑے منہ چڑھاتے آلین کی طرف دیکھا۔
علین نے اب کی بار کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ ابتہاج نے بھی کشن اٹھا کر اس پر حملہ کیا ہو رہی تھی۔ دونوں ماضی کو یکسر بھلائے ایک دونوں کی چڑھانے لگے۔ پلو فائٹ دوسرے کو۔ انود نے مسکراتی نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور بولی، کاش آپ دونوں ساتھ ہوتے، کاش ہم ساتھ ہوتے۔ ماما پاپا، اب مجھے اچھا لگا۔ آپ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرائے بغیر کچھ پل زندگی کے کشید کر مجھے سونے آئی۔ لو یو بوتھ ماما اینڈ پاپا، وہ یہ کہتے ہی چلی گئی۔ ان دونوں کے کشن پکڑے ہاتھ وہیں ہوا میں معلق ہو گئے۔ انود کی بات سن کر دونوں کے دل میں ایک ہی درد جگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے نگاہیں چرا چکے تھے۔ ابتہاج شاہ کافی کا کپ لیے علین کے پاس بیٹھا۔ علین جو صوفے پر بیٹھی گہری نیند سوئی انود کو دیکھ رہی تھی، ابتہاج کے ہاتھ سے کافی کا کپ تھام لیا۔ کیا کہا ہے ڈاکٹرز نے؟ یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ علین کے لب آہستہ سے بلے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ڈپریشن اور سٹریس کم ہوگا تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمیں اسے اچھا ماحول دینا ہے۔ رہی بات الکوہل کی تو اکارڈنگ تو ڈاکٹر یہ پہلے سے کوکین کی عادی تھی۔ ابتہاج نے بہت مشکل سے ایک ایک لفظ ادا کیا اور علین تو شاکڈ ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علین وہیں سر ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ شاہ سائیں، میرا یقین کریں، میں نے آپ کی بیٹی کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی۔ نہیں، یہ سب میری غضب کا نتیجہ ہے۔ میں کیسی ماں ہوں؟ ابتہاج نے جانے کس احساس کے تحت اپنے سینے میں بھینچ دیا۔ ابتہاج علین کو بتانا چاہتا تھا کہ سالار نے انود کو کوکین کا عادی بنایا تھا، مگر وہ اس احساس کے ساتھ اس بات کو سینے میں دفن کر چکا تھا کہ علین اور سالار کا رشتہ خراب نہ ہو۔ سالار سے جب 15 سالہ انود کا ڈپریشن کنٹرول نہ ہوا، اس نے اسے کوکین دی، جس کے بعد انود کچھ عرصے کے لیے ہر غم بھول گئی۔ آہستہ آہستہ انود کا جسم کوکین کا عادی ہو گیا اور سالار کے سامنے رو دھو کر منگواتی تھی۔ اس حقیقت کا علم عزائم اور مریحہ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ ابتہاج انود کا علاج کروا رہا تھا۔ وہ انود کی فرسٹریشن کو، اس کے غصے، چیخ و پکار کو بڑے ضبط سے برداشت کرتا تھا۔ علین اور ابتہاج ایک دوسرے کے گلے گلے رو رہے تھے۔ اپنی بیٹی کے غم میں ایک دوسرے سے شدت سے نفرت کرنے والے دو لوگ اپنی اولاد کی خاطر ہر چیز بھلا کر ایک جگہ بیٹھے تھے۔ اس کی تکلیف، اس کے درد نے دونوں کو یکجا کیا تھا۔ انود کی آنکھ کھلی تو وہ دونوں سنبھل کر بیٹھے۔ یہ میں اپنے لیے لایا تھا۔ بائی دا وے، علین نے کافی کا کپ لیا تو ابتہاج نے اسے احساس دلایا۔ توبہ ہے شاہ سائیں، اتنے بڑے آدمی ہیں آپ اور مہمان نوازی تک کرنا نہیں آتی آپ کو، بیچارہ ابتہاج شاہ۔ علین نے افسوس سے کہا تو ابتہاج نے اس کے ہاتھ میں سے کپ لیا اور ایک سپ لیتے بولا، میری بیٹی کی ماں ہو تم، اس حیثیت سے اس کنگڈم میں تم مہمان نہیں ہو۔ جاؤ کچن میں اپنے لیے بھی کافی بناؤ اور ہمیں بھی کچھ کھانے کے لیے دو۔ وٹ یو سے پرنسس؟ ابتہاج نے صوفے سے اٹھتے ہوئے انود کے پاس بیٹھتے کہا۔ ہا ہا ہا، سیریسلی پاپا، ماما اینڈ کوکنگ کریں گی؟ نو وے، آج تو آپ ماما کو شوق پر شوق دیے جا رہے ہیں۔ انود یہ کہتے ہی ابتہاج کی گردن میں سر چھپایا۔ کر لوں گی کوکنگ بھی، تم باپ بیٹی کا تو لائف سٹائل چیک کریں۔ بندہ علین یہ کہتے ہی منہ بناتی دل ہی دل میں بڑبڑاتی کچن میں گئی۔ کھانا بنا کر اس نے ملازم سے کہہ کر انود کے روم میں ہی لے جا کر کھانا لگایا۔ انود اور ابتہاج نے اپنی حیرت چھپاتے کھانا کھایا۔ علین نے پہلی بار نظر دوڑا کر اس روم کو دیکھا جہاں انود کی بچپن سے لے کر اب تک کی بہت سی تصویریں تھیں۔ ابتہاج فون کال پر مصروف ہو گیا۔ علین ایک خیال کے تحت کمرے سے نکلی اور اپنے قدم ایک کمرے کی جانب بڑھائے۔ وہ بہت کوشش کے بعد اس کمرے کو کھولنے میں کامیاب ہوئی اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کمرے کی چاروں دیواریں علین اور ابتہاج کی تصویروں سے بھری ہوئی تھی۔ علین کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا۔ علین وہیں بیڈ کے قریب پہنچ کر حسرت سے ان تصویروں کو دیکھنے لگی۔ اس نے وہیں فرش پر کمرے کے وسط میں بیٹھ کر اس پورے کمرے کو حسرت سے دیکھا۔ یہ وہ کمرہ ہے
جہاں میں نے تمہیں اپنا جسم سونپا تھا، ابتہاج علین نے کانپتے لہجے میں کہا۔ ابتہاج حیران ہوا تھا۔ علین کو اس کے قدموں کی چاپ سے ہی اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ ابتہاج بھی اس کی پشت سے پشت ٹکائے وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ دونوں کی ایک دوسرے کی طرف پشت تھی۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں ہم نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی تھی، یہ وہ کمرہ ہے جہاں گزرے لمحات نے ہمیں انوٹ سوغات میں دی تھی، ابتہاج نے علین سے کہا۔ تو وہ اس کے سر پر سر ٹکائے بولی، کیوں کیا ایسا شاہ سائیں؟ کیوں کیا ایسا شاہ سائیں؟ کیوں مجھے بے مول کیا شاہ سائیں؟ جس جسم کو تم نے پوجا تھا اس جسم کو غیر مردوں کو پیش کرتے کا نیچے نہیں تھے تم۔ علین نے اس کوٹھے پر گزرے دن رات یاد کرتے کہا۔ علی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، میرا یقین کرو علی، ابتہاج نے اسے یقین دلاتے کہا۔ تو کیا سالار جھوٹ بول رہے تھے؟ تم ان کو جھوٹا بول رہے ہو؟ ابتہاج، ساری دنیا علین کے آنے سے جھوٹ بول سکتی ہے مگر سالار درانی نہیں۔ علین یہ کہتے ہی وہاں سے اٹھی اور جانے لگی۔ علی، سالار کو میرا ایک پیغام دے دینا، محبت اپنے گناہ گاروں کو معاف نہیں کرتی، اب تم جا سکتی ہو۔ یہ کہتے ہی ابتہاج نے جا سکتی اسے جانے کا حکم سنایا۔ علین سر جھٹکتے کمرے سے چلی گئی۔ کیا ہوا ریا، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ آج سدید نے مریحہ کو ملنے کو بلایا جسے اس نے کافی ہیلے بہانوں کے بعد ملنے کی حامی بھری۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ سدید کی طرف ریا نے دیکھتے کہا۔ ماں کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ، سدید نے جذب کی کیفیت میں کہا۔ ثبوت دوں ریا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ کیسا ثبوت؟ سدید نے نہ سمجھی سے کہا۔ ڈر گئے؟ جو ڈرتے ہیں نا وہ محبت نہیں کر سکتے۔ مریحہ نے آج آریہ پار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ اگر تو چاچو کو پانا چاہتی ہو تو شرم کرو، تمہاری ماں کی محبت ہے وہ، سدید نے مریحہ کو شرم دلاتے کہا۔ مریحہ اس کے انکشاف پر چونکی نہیں کیونکہ وہ جانتی تھی سدید شاہ کوئی راہ چلتا جاہل گوار نہیں تھا، وہ اڑتی چڑیا کے پر گننے والی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس نے مریحہ کے بارے میں سب کچھ معلوم کر کے ہی اس کی طرف پیش قدمی کی ہوگی۔ مجھے میری ماں کے دامن سے لگا بدکاری کا ٹیگ ہٹانا ہے سدید شاہ، مگر اس سے پہلے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، مریحہ نے سدید کی طرف دیکھتے کہا۔ کیا؟ سدید نے بھی حیرانگی سے سوال کیا۔ تمہارا دوست خرم تمہارے بابا حیدر شاہ کا گناہ ہے جسے وہ بازار حسن میں بدنامی کے خوف اور اپنے سو کالڈ معزز خاندان کے اونچے رتبے کی وجہ سے چھوڑ چکے ہیں۔ مریحہ کے انکشاف نے سدید کی ہستی ہلا دی۔ یہی حال میجر زاوک کا تھا جو ان دونوں کو پبلک پلیس پر دیکھ کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، بلڈی! سدید غصے سے ریا کی طرف بڑھا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اس نے ریا کے کندھے سے پکڑ کر غصے میں اسے پکڑا۔ ریا کو لگا اس کے کندھے دھڑ سے الگ ہو جائیں گے۔ مریحہ درانی، میں لعنت بھیجتا ہوں اس وقت پر جب مجھے تم سے محبت ہوئی تھی۔ تم نے آج میجر زاوک نے آگے بڑھتے سدید کے منہ پر مکہ مارا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری آنی کے بارے میں بکواس کرنے کی؟ میرے باپ کے کردار پر انگلی اٹھا کر ثابت کر دیا تم ایک بدکار ماں کی بیٹی ہو۔ کارما، سدید اور زاوک وہاں خوب تماشا لگا چکے تھے۔ مریحہ سدید کوشت ابقال دیتی وہاں سے چلی گئی۔ خرم اور سدید کی دوستی کی وجہ سے اس کی اور خرم کی بھی دوستی ہو گئی تھی۔ خرم نے اسے ایک روز اپنے اور سدید کے اصل رشتے کے بارے میں بتایا۔ مریحہ جو کہ ماضی کے حقائق جاننا چاہتی تھی، اس نے حیدر شاہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کی اور یہ بھیانک انکشافات اس کے ہوش اڑانے کو کافی تھے۔ علین جو کہ روٹین چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آئی تھی، اس نے التفات کو دیکھتے اس کی طرف قدم بڑھائے مگر التفات جا چکی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھ گچھ کی تو اس پر انکشاف ہوا کہ التفات پریگننٹ تھی۔ علین منہ پر ہاتھ رکھتے دکھ کی کیفیت میں گھر پہنچی۔
اس نے کچھ سوچتے ہوئے زاوق کو کال ملائی جو کہ پہلی بیل پر اٹھا لی۔ آنی آنی پلیز مجھ سے بات کریں۔ آنی زاوی نے کی تڑپ نے آلین کے دل کو چیر دیا۔ زادی سائیں، زندگی کے کسی امتحان میں اگر آپ اکیلے پڑ گئے تو اپنی آنی کے گلے لگ کر رو لینا، آپ کی آنی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آلین نے یہ کہتے ہی فون بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میجر زاوق کی تمام کوششیں ناکام ہوئی، وہ انود کو منا نہ سکا تو دادی سائیں نے اسے التفات سے شادی کا حکم نامہ سنایا۔ زاوق شاہ انکار نہ کر سکا۔ ماما مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ التفات نے شادی سے انکار کیا جب زامیہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ التفات، اگر تم نے اپنی پریگننسی کا کسی کو بتایا تو میں چھت سے کود کر جان دے دوں گی۔ زامیہ کی طرف دیکھتے کہا، فار گاڈ سیک ماما، کیا ہے؟ ماما التفات نے، التفات بیٹا ابھی صرف نکاح کر لو، بعد میں ہم سچ بتا دیں گے۔ زامیہ نے ایموشنلی بلیک میلنگ سے التفات کو قابو کیا۔ وہ گمسم سا کھڑا آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا جب سدید نے اس کی طرف دیکھتے کہا، آپ نے عربی کہاوت سنی ہے، محبت میں کامیابی فقط بہادر مرد اور جنوبی عورت کو حاصل ہوتی ہے، کاش آپ تھوڑے سے بہادر بن جاتے۔ لالا مجھے آپ سے ہمدردی پوری ہے۔ سدید یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا اور میجر زاوق نے ایک سرد آہ بھری۔ بابا آج میرا نکاح ہے، زاوی سائیں سے پلیز آ جائیں بابا، التفات نے التجا کرتے کہا۔ ابتہاج شاہ اپنی بیٹی کا سجا سنورا روپ دیکھ کر تعصب سے سر جھٹ، جہاں اتنا کچھ میرے بغیر ہو گیا وہاں نکاح بھی ہو جائے گا، خوش رہو۔ ابتہاج نے یہ کہتے ہی فون بند کیا۔ جب آلین اس کے پاس آئی اور کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی، تمہیں جانا چاہیے، وہ بیٹی ہے تمہاری۔ آلین کو کل رات ہی زاوق نے نکاح کا بتایا تھا۔ آلین نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر پھر خاموش ہو گئی۔ اسے ابھی بھی یہی رہتا تھا کہ زاوق التفات سے محبت کرتا ہے اور اس کی یہی غلط فہمی زاوق کی زندگی تباہ کرنے کا سبب بننے والی تھی۔ ابتہاج نے آلین کی طرف دیکھتے کہا، میری ایک بیٹی کے ارمانوں کا خون کر کے دوسری بیٹی کو زندگی میں شامل کر رہا ہے تمہارا لاڈلا۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جو اپنی بیٹی کی عزت پامال کرنے کی کوشش کرنے والے مرد کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ وہ یہ کہتے ہی ان ماں بیٹی کو شاکر کرتا چلا گیا۔ التفات اور زاوق کا نکاح ہو چکا تھا۔ زاوق نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے۔ زامیہ شاہ وہیں فرش پر بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتے گری۔ سدید بڑی دلچسپی سے اسے ایکٹنگ کرتے دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور زامیہ کی ایک دوست ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ زامیہ ہارٹ پیشنٹ ہے۔ زامیہ نے کافی دیر بعد ہوش میں آ کر اماں سائیں سے التفات کی رخصتی کی بات کی۔ اماں سائیں، نکاح ہو چکا ہے، میں اب رخصتی کروانا چاہتی ہوں، اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی حیدر شاہ نے زاوق کو حکم دیا کہ وہ التفات کو اپنے پورشن میں لے کر جائے۔ التفات حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے چھلک رہی تھی۔ وہ سرشار مسرور سا اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے ہی اس کی متاع حیات کو اس کی دلہن بنا کر لے جا کر بٹھایا گیا تھا۔ وہ 6 فٹ سے نکلتا دراز قد، سرخ و سفید رنگت براؤن بال جن کو بڑی نفاست سے اس نے سیٹ کیا تھا، گرے آنکھیں جو اس کی زبردست پرسنالٹی کو 4 چاند لگاتی تھی، ہلکی داڑھی اور مونچھ اس کے چہرے پر سنجیدگی بڑھاتی تھی۔ مضبوط کرستی جسم کا مالک، بائیں ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں مختلف قیمتی پتھروں سے جڑی انگوٹھیاں پہنے وہ شخص مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ نے اس کی خوبصورتی کو آج بڑھا دیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھتا ہے، سامنے ہی دوشیزہ ریڈ برائڈل ڈریس میں ہیوی میک اپ اور جیولری پہنے اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت اسے چاروں شانے چت کرنے کو تیار بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے التفات کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کے جسم کا پور پور چومنے لگا۔ زاوی سائیں انود ایک دم چیختی ہوئی اس
भयानक ख्वाब से बेदार हुई। अलीन दौड़ती हुई उसके पास आ गई। वो सालार की इजाज़त से अनूद के पास रुकने का इरादा कैसे आई थी? मामा, वो आज इल्तफ़ात का होने जा रहा है। मामा, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मामा, वो बहुत खुश था। वो इल्तफ़ात ने रेड ड्रेस पहना था। मामा, आपकी बेटी हार गई। मामा की आपकी अनूद हार गई। मामा, ये कहते ही अनूद फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी जानिब ज़ाविक गुमसुम सा जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सामने बेड पर इल्तफ़ात को देख उसके दिल में दर्द जागा। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके पास बेड पर बैठा। वो सिमटती हुई पीछे हुई। आने वाली आने वाले वक्त का सोच कर ही वो कांप उठी थी। खनी मरी पलकों पर गुलाबी आरिस उसे और हसीन बना रहे थे। उसने अपनी नज़रें उठाकर सामने देखा, जहां उसे लगा कि उसका शौहर अपने तमाम जुमला हकूक लेने को बेताब है, जबकि वो तो बेचैनी और दिल में उठते दर्द से घबरा रहा था। उसे बार बार अनूप का ख्याल सता रहा था। वो हिम्मत मुजतमा करती एक फैसले पर पहुंची। जावी, उससे पहले कि आप मेरे करीब आएं, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। उसको बचाकर बोलने पर एक जाविक हैदर के चेहरे पर एक मुस्कान अपनी अपनी छब दिखाती गायब हुई। वो कितनी ही देर मिसमराइज हुए उसे देखती रही। सामने बैठा शख्स उसका मुहर्रम था। ये सोच ही उसके लिए काबिल गरूर थी, मगर उससे आगे की सोच ही नहीं सकती थी। दिलबर साईं, आप मांग कर तो देखें, ज़ाविक हैदर की जान भी हाजिर है। ज़ाविक के लहजे के यकीन ने उससे एक पल के लिए अल्तफ़ात को खामोश कर दिया, मगर यह सिर्फ एक पल का खेल था। वो खुद को कंपोज करती बोली, ज़ाविक, आपको अपनी जॉब छोड़कर हैदर पाहा के साथ उनका बिजनेस संभालना होगा। वो अपनी बात कहकर ज़ाविक की तरफ देखने लगी। ज़ाविक, जो अभी होश में आया, सामने अनूद की जगह अल्तफ़ात को देख उसे शदीद गुस्सा आया। ऊपर से इल्तफ़ात की डिमांड ने उसे मज़ीद तैश दिलाया। ये क्या बकवास है? तुम जानती भी हो मेरी ये जॉब मेरा पैशन है। ज़ाविक हैदर गुस्से से बोला, सोच लें, एक तरफ आपकी बचपन की मोहब्बत, दूसरी तरफ उस मुल्क की मोहब्बत। उस लड़की के लहजे में एक वार्निंग थी। मेजर ज़ाविक हैदर, अपने इस मुल्क पर, अपने फ़र्ज़ पर तुम जैसी हज़ारों मोहब्बतें कुर्बान कर सकता है। ये कहते ही ज़ाविक हैदर कमरे से निकलकर मलहका बालकनी में चला गया। वो इजी चेयर पर बैठा किसी गहरी सोच में बतला था। हाल में मुकम्मल तारीकी का राज था, जब किसी ने मोबाइल की रोशनी से स्विच बोर्ड तलाश करते लाइट ऑन की। लाइट ऑफ रहने दो, आली सलार ने नज़र उठाकर देखा। मुझे लगा आली है। आओ बैठो बेटा, सलार ने खुद को कंपोज करते कहा। क्या मिला आपको इतने गहरे करके, इतने गुनाह करके? क्या मिला आपको इतने गुनाह करके? मरिया उसके सामने सिरापा सवाल बनी थी। कैसे गुनाह? सलार ने अनजान बनने की अदाकारी की। आप वाकई अच्छे अदाकार हैं। बाबा, चलें, मैं आपको बताती हूँ कौन से गुनाह। मामा और अपनी नामुनासिब पिक्चराइज इब्तिहाज शाह को भेजने का गुनाह, इन दोनों में शक का बीज बोने का गुनाह, जामिया आंटी की सच्चाई जानते हुए भी छुपाने का गुनाह हुए, उसका जिम्मेदार जानबूझ मामा के मिशेप कर इब्तिहाज शाह को ठहराने का साथ, जो भी गुनाह